اس میں جو سینیریو تھا کہ ہم آل ٹوگیدر اگر ہم پچھلے 30-40 سال کی ہم دیکھیں اپنی فورن پالیسی تو ایک تھیوری بڑی تواتر سے فیڈ کی گئی کہ امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جو چائنا اور پاکستان کا جو لائزان ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا پارٹ پلے کرے، انڈیا کو اسٹرینتھن کرے کہ انڈیا کی ایگزسٹنس وہاں ہو، اس لیے اس کو انڈیا کے ہاتھ رکھے ہوئے وہ جب بھی ضرورت پڑے گی وہ پاکستان کو بھی وہ سیدھا کر دے گا، اور چائنا کے لیے بھی اس کے لیے ایک تھریٹ ہونا چاہیے۔ ابھی وہ اگر انڈیا سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو وہ پاکستان کو ابھی چائنا سے علیحدہ کر لیتا ہے، تو چائنا کے لیے تو بڑی زبردست ڈیل ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں پاکستان ٹھیک ہے 100 پہ ہوتا ہے، اس سے بڑی کئی گنا بڑی مارکیٹ میرے پاس مل جاتی ہے اور اسٹرانگ ہے ہمارے ساتھ، ان کے اتنا خاص ایشوز بھی نہیں ہیں، اگر 2-3 بارڈر کے ایشوز ان کے وہ لداخ اور تبت والے ہیں وہ بھی سیٹل کیے جا سکتے ہیں۔ تو انڈیا بھی لوزنگ کنڈیشن میں نہیں ہے، چائنا بھی لوزنگ کنڈیشن میں نہیں ہے، ہم گیننگ کنڈیشن میں کہاں ہیں؟ سر سادہ لفظوں میں یہ کہوں گا کہ نہ ہم بہت زیادہ آگے جائیں گے نہ وہ بہت زیادہ پیچھے آئیں گے۔ یہ فار دا ٹائم بینگ دیکھیں ٹرمپ کو تیسری بار الیکٹ نہیں ہونا، ٹرمپ اپنی پارٹی کے بارے میں بھی کوئی اتنا فکر مند نہیں ہے، ڈیفینیٹلی اس کو کوئی نہ کوئی سکسیڈ کرے گا۔ کسی وقت حیرت ہوتی ہے کہ امریکن انداز فکر محض ایک شخص کی وجہ سے کیسے تبدیل ہو رہا ہے۔ اگر آپ کیئرفلی ایگزامن کریں تو اپریل سے لے کے اب تک ٹرمپ کے کتنے ایسے اسٹانس ہیں جو دنیا کے سیاسی مفکروں کو، دانشوروں کو، تجزیہ کاروں کو حیران کر چکے ہیں کہ دس از ان لائک امیرکنز۔ تو اس کی بنیادی وجہ وہی آئیڈیوسنکریٹک ویریبل ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ وہ اپنی پاور سے یا اپنی اسٹرگل سے وہ پاور میں آیا ہے، اس میں کوئی اور انٹرفیئرنس نہیں ہے۔ جی پاسبلٹی ہے سر کہ پینٹاگون آل ٹوگیدر اتنا ہائپ کریٹ کر کے اس کے گھر میں اٹیکس ہو رہے ہیں، وہاں پہ اس کو سیکرٹ ڈاکومنٹس مل رہے ہیں، اس کا ٹرائل ہو رہا ہے، بندے سارے اریسٹ ہو رہے ہیں کہ جی وہ مطلب کہاں سے وہ بلڈنگز پہ جو چل رہے تھے حملہ کیا تھا، تو آل ٹوگیدر چیزیں چینج ہو گئی ہیں کہ یہ مطلب بغیر ڈیل کیے یا کچھ چیزیں سیٹلمنٹ ہو گئی۔ دیکھیں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس کو کانسپریسی تھیوری کے فیکٹر میں، اس پرسپیکٹو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اٹ لکس اے ریئل ون۔ جو اس کی پاپولیرٹی ہے دنیا میں، ووٹنگ پیٹرن چینج ہو رہا ہے، اور یہ ووٹنگ پیٹرن کا چینج ہونا میں کئی جگہ نظر آتا ہے۔ آپ کے ملک میں اس وقت جو نون اپوزیشن ہے وہ پاپولر ہے، اس سے انکار کوئی بھی نہیں کرتا، اور اتنا چین کر کے بھی وہ پاپولر ہیں، اس فیکٹ کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے۔ دنیا میں اور بھی کئی ایسے پولیٹیکل حکومت نہیں مان رہی ویسے اس پرسنالٹیز موجود ہیں۔ آپ والے پوائنٹ آف ویو سے حکومت ایگری نہیں کرتی؟ وہ تو نہیں کرے گی حکومت، جب حکومت نہیں ہوگی تب ایگری کر جائیں گے پاکستان۔ اچھا تو دیر فور اس میں یہ دیکھیں کہ ٹرمپ کی جو ووٹنگ پاپولیرٹی ہے وہ اسٹیبلشڈ ہوئی ہے، اور وہ بائیڈن کا انتہائی اسٹرانگ تھی جی کہ جی وہ فورسز کو بیک فٹ پہ جانا پڑا۔ اب فورسز اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتی جیسے ہمارے ملکوں میں عام طور پہ ریئیکٹ ہوتے ہیں۔ امریکن اسٹیبلشمنٹ بہت کچھ سوچ سمجھ کے کرتی ہے۔ دیکھیں ہمارے ملک میں کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل رول کے حوالے سے یا ان کے کوئی کارپوریٹ رول کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، تو امریکہ میں تو اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ امریکہ میں ایک وقت میں جو حکومت کے ساتھ ایسوسیٹڈ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ سب بزنس میں ہوتے ہیں، اکثر ڈیلز میں ان کے نام آتے ہیں، ریٹائرڈ عام طور پہ جو ان کے سروس مین ہیں ان کے بارے میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں، اور یہ گلوبل فیکٹر ہے۔ جہاں تک ٹرمپ کی پاپولیرٹی کا تعلق ہے تو اس کی پولیٹیکل پاپولیرٹی اسٹیبلشڈ ہے، وہ کسی کانسپریسی تھیوری کے نتیجے میں نہیں آیا، وہ ایک ٹینیور کو سفر کر کے آیا ہے۔ اینڈ جو بائیڈن کی پرفارمنس واز آئی مین ویری پور، وہ فیکٹر بھی پلس ہو گیا، وہ فیکٹر ہے۔ بسائڈز یہ ہے کہ جو دنیا میں اس وقت جو ووٹنگ ٹرینڈ اور پیٹرن بن رہا ہے، دیکھیں نا اب آپ کے مینز آف کمیونیکیشن چینج ہو گئے ہیں، اب آپ کے پاس ایکسیس ٹو انفارمیشن زیادہ ہے، آپ ایک سیلولر فون سے پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، تو دیر فور اب وہ انداز فکر تبدیل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ شوبز کے لوگ، سپورٹس کے لوگ جو کہ نارملی جن کا کوئی پولیٹیکل ٹریننگ عام طور پہ نہیں ہوتی، بٹ آل آف اے سڈن دے جمپ انٹو پالیٹکس، تو یہ چیز پوری دنیا میں پاپولر ہو رہی ہے۔ مختلف سفیر آف لائف کے لوگ، ایک ٹپیکل جو یونین کونسل والا سیاستدان ہے اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ جو کہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے آتا ہے،
اسے کہیں زیادہ پاپولر ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہماری جو نیبرز کے ساتھ ہماری جو پالیسیز ہیں وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہیں. ایران کے ساتھ بھی ہمارا ٹرسٹ لیول بڑے عرصے سے شکی تھا. افغانستان میں بھی ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جاتا. تو وہ ابھی کتنا لانگ بارڈر افغانستان والا ہے. وہ بھی ہمارے ساتھ بلوچستان کے حالات دیکھ لیں کہ جی ابھی ہمارے پاس انڈیا کی جو انوالومنٹ ہے بلوچستان میں، ایران کے تھرو ووکل بوشن کا انٹری، اور اس طرح کے بہت سارے ہیں. تو ہمارے صرف اور صرف نیبرز میں تو وہ چائنا کے ساتھ ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی تھوڑے بہت اچھے تعلقات ہیں. باقی جو یہ تین اس وقت ہمارے انڈینز اور افغانیز کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہیں، لیکن چائنا اور ایران کے ساتھ ہمارے قدرے بہتر ہیں. جی ابھی جو یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹس اٹیکس کے بعد، وہ ایران اسرائیل کانفلکٹ کے بعد ہم اور اس کے ٹی وی پہ بہت سارے ایکسپریشنز میڈیا پہ آ چکے ہیں. ڈیفینیٹلی ہم نے اپنے ریجنل انٹرسٹ میں اور اپنی نیبرہڈ کے ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے جو فیصلے کیے وہ فیصلے ٹھیک تھے. اور ایک اور چیز جو جسے میں سمجھتا ہوں کہ جو اطمینان بخش ہے، whosoever is in government and whosoever is the establishment، لیکن اس وقت جو پاکستان کا رول ہونا چاہیے تھا وہ ایکسپریس کیا گیا. اوکے، وہ سیم پیج پہ آنا ہی بنتا تھا. اگر ڈس ایگریمنٹ ہوتا تو شاید ہم اتنا افیکٹولی اس چیلنج سے نبردآزما نہ ہو سکتے، اور ہمیں اس کی پرائس بھی زیادہ پے کرنی پڑتی، زیادہ پرائس پے کرنی ہوتی. ایران کے ساتھ ہماری اس وقت بہت آئیڈیل ریلیشن شپ ہے. ایرانیئنس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا. اچھا، یہ ایران والی تو پارٹنرشپ جو ہمارے ساتھ جو آئیڈیل سچویشن آپ بتا رہے ہیں، یہ پچھلے اگین اس کو اگر ہم 20-25 سالوں میں رکھیں تو وہ 2-4-5 سال بعد کہیں نہ کہیں ایک دفعہ آ جاتی ہے، پھر ٹرسٹ شیکی کر جاتا ہے، پھر 2-4 سال بعد پھر ایک ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے. تو یہ ہم اس کو پرولونگ کیوں نہیں کر سکتے ایران کے ساتھ؟ ہمارا ایشو بیسیکلی ایران کا انڈیا کے ساتھ انفلوئنس وہ میٹر کر رہا ہوتا ہے کہ ہم ٹرسٹ لیول شیکی کر جاتا ہے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں نا، اس میں پھر ہمیں اپنی سمپتھیز کو دیکھنا ہوگا کہ جب مڈل ایسٹ میں کوئی کانفلکٹ ڈیولپ ہوتا ہے تو ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ آخر ہم بھی تو کچھ عرب کنٹریز کے ساتھ ہمارا جس قسم کا لائزون ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بنیادی وجہ بنا. پھر پاکستان ایک ایسا سماج، ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں بہت سے شیڈز آف اوپینین پائے جاتے ہیں، اور آل آر پاکستانیز. تو ہمارا بنیادی طور پہ جو رویہ ہے وہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ ہم بیلنس کر کے اپنے تعلقات قائم کرتے. ہم افغانستان میں جس حد تک انوالو ہوئے، جس ڈیپتھ میں ہم لوگ گئے، اس کا آؤٹ کم کیا آیا وہ آج انالائز کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ یہ دیکھیں جن پہ ہم نے اتنا عرصہ انویسٹ کیا اور آل آؤٹ سپورٹ ان کو دیا، ان کو کیٹر کیا، واٹ ڈو دے تھنک اباؤٹ اس؟ وہ انٹرنیشنل پریشر میں آ کے یا انٹرنیشنل انگیجمنٹ کے ساتھ آپ افغانستان کو دیکھیں جسے دنیا کے کتنے ملکوں نے ریکگنائز کیا، لیکن ان کے دنیا کی گلوبل پاورز کے ساتھ ہڈن ڈپلومیٹک ریلیشن شپ اور کارپوریٹ ریلیشن شپ موجود ہے ان کا. تو دنیا میں اب چیزیں ٹریڈیشنل طریقے پہ نہیں چل رہی، اب ان ٹریڈیشنلی بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے. افغانستان والے ایشو میں سر ہم بہت عرصے تک پرائس پے کرتے آ رہے ہیں. تو ابھی ہمیں کیا سٹیپس لینے چاہیے کہ یہ پرائس پے کرنی ہمیں بند کر ہو جائے ہماری؟ کوئی ایسا کچھ سین ہے نیئر فیوچر میں؟ میرا خیال ہے وہ وقت آ چکا ہے جب ہمیں افغانیز کے ساتھ اپنی چیزوں کو نارملائز کرنے کے لیے چائنیز پریشر کو استعمال کرنا ہوگا. چائنیز آر ایٹ دا مومنٹ دے آر گڈ ود افغانیز. تو ہم چائنیز کے ساتھ تو گیپ کر رہے ہیں سر. اس طرح گیپ نہیں کر رہے، ہم کوشش کر رہے ہیں نا جو ایک بیلنس کریٹ کرنے کی، کہ چائنیز اور امریکن اسسٹنس میں کس حد تک ہم کس حد تک جائیں گے. آئی تھنک یہاں پہ بھی بھرپور قسم کی روشن خیالی کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ریجنل ڈائنامکس کو دیکھنا ہوگا. ہم کیا وہ غلطی تو نہیں کر رہے جو اس سے پہلے لیاقت علی خان کے ٹائم میں ہو چکی ہے؟ ہم اپنی جیوگرافک پراکسیمیٹی کو دیکھیں اور ہم اپنی پہلے سے کی ہوئی انویسٹمنٹس کو دیکھیں. ہمیں ہر صورت میں سی پیک کو کامیاب کرنا ہے، کیونکہ یہ گارنٹی ہے. ابھی ریسنٹلی جو بلوچ سیپریٹسٹ کے خلاف جو آپریشنز ہوئے ہیں اس میں چائنیز ٹیکنیکل اسسٹنس نے جو رول پلے کیا ہے ڈیفینیٹلی. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے، اب بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم پبلکلی نہیں کر سکتے، وچ آر آئی مین ویری امپورٹنٹ فار دا اسٹیٹ. امریکنس کو پاکستانیز کے ساتھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا معاملہ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد آپ ٹرمپ کو کچھ اور باتیں کرتے ہوئے سنیں. اگر اس کی توقعات پوری نہ ہوئیں
اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ ہز ماسٹرز وائس والا کوئی بیہیویئر اڈاپٹ ہو جائے گا تو وہ پاکستان میں اب نہیں ہو. تو وہ واپس انڈیا کے ساتھ شفٹ کر جائے گا. تعلقات خارجہ پالیسی میں اسی طرح ہی قائم کیے جاتے ہیں اور بنتے ہیں. تو پھر پاکستان واپس چائنا کی طرف موو کر جائے گا. یہ بالکل ایبسولوٹ فارم میں نہیں ہوتا. ہماری کچھ نہ کچھ انگیجمنٹ چلتی رہتی ہے. ہم اس کو لوزلی لیکن اگر ڈاکٹر صاحب ہم اس چائنا کا جو انوالومنٹ ہے انڈیا کے ساتھ، جو بھی کل بھی ان کا فارن منسٹر جو وانگ جی جا کے مودی سے ملا ہے، تو یہ ان یوزول ہے کہ جی وہاں اس کا فارن منسٹر جا کے وہ مودی سے ملے. تو اس والے فیکٹرز میں اگر یہ ہم اس طرح چائنا کے ساتھ اپنا تھوڑا سا ڈسٹنس بھی کر دیتے ہیں اور وہ اس تھوڑے سے ڈسٹنس میں انڈیا کے ساتھ بڑے اسٹرانگ ریلیشن شپ بلڈ کر لیتا ہے، تو پھر ہمارے لیے تو پرابلم ہو جائے گا نا سر. جی دیکھیں، کچھ یونیورسل ٹروتھ یا اٹل حقیقتیں ہوتی ہیں، وہ نظر انداز نہیں کی جا سکتی. جیسے آپ اپنے نیبرز کو چینج نہیں کر سکتے انلیس کہ آپ کے نیبرز کے اندر کوئی چینج آ جائے، وہاں پہ کوئی فریگمنٹیشن ہو جائے. وہاں پہ دنیا میں اس وقت جو گلوبل سٹینڈ آف ہے وہ گلوبل سپلائی چین کے حوالے سے ہے، کارپوریٹ سیکٹر کے حوالے سے ہے. اب جو یہاں پہ اختلافات ہوتے ہیں وہی جنگوں کی بنیاد بنتے ہیں، وہی معاہدات کی بنیاد بنتے ہیں. ہماری پولیٹیکل اکانومی اور ہماری جیو اکانومی آج کل ڈکٹیٹ کرتی ہے بین الاقوامی سیاست کو. پاکستانیز کی ان پٹ کیا ہے، ہمارا جو کہنا چاہیے کہ ہماری مارکیٹ کس حد تک سٹیبل ہے اور انڈین مارکیٹ کس حد تک سٹیبل ہے اور کہاں کہاں کریکٹڈ ہے، اس میں ایک فرق ہے ڈیفینیٹلی. ہمارے ہاں جو ہماری ایمرجنسی گورنمنٹ تھیں یا ہمارے مارشل لاز تھے، ان کو ہمیشہ کسی بین الاقوامی جنگ نے سپورٹ کیا اور وہ ڈالر کو سپورٹ کیا. جی ہاں. اب اس قسم کا تنازع پریکٹیکلی ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہاں، ہم ایک ہائپوتھیسس کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ کل کو چائنا امریکہ کی انگیجمنٹ ہوتی ہے تو ہم کس کو آن بورڈ لیں گے. ڈیفینیٹلی ہمیں اپنے ریجنل ڈائنامکس کو دیکھنا ہوگا. ہم پھر ایک جنگ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن چائنیز اپنے دیے ہوئے پیسے کا حساب لیتے ہیں جی. دے آر ڈفرنٹ. کبھی کبھی میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر بھیک میں دیے گئے پیسے کا یا قرض میں دیے گئے، وہ ہر طرح کے پیسے کا حساب رکھتے ہیں سر. دے آر ٹریڈر سر. اب آپ امریکہ اور چائنا کو کمپیریزن کر لیں گلوبل ہسٹری میں، پچھلے 50 سال کی ہسٹری میں آپ چائنا کے ڈیفنس یا ملٹری انیشیٹوز دیکھ لیں اور امریکہ کو دیکھ لیں. امریکہ کتنی جنگوں میں انوالو ہوا، امریکہ نے دنیا کے کتنے ایسے خطے ہیں جہاں پہ باقاعدہ اپنی فوج کو انوالو کیا. چائنا ابھی تک تائیوان کو نہیں لے سکا، اسمال آئیلینڈ کمپیریٹیولی. جو پیسیفک اوشن کی سیاست ہے اس میں چائنا کہاں تک کنٹین ہو چکا ہے. چائنا نے آبنائے ملاقہ کو نیوٹرلائز کرنے، کمپرومائز کرنے کے لیے سی پیک اور کارک کا سلسلہ شروع کیا اپنی ٹریڈ کو مضبوط بنانے کے لیے، اور اس کی کنیکٹیوٹی بہت بہتر رہی. امریکنز جہاں پہ سفر کر رہے ہیں وہ گلوبل مارکیٹ میں اپنی شیئر پہ سفر کر رہے ہیں. وہ ایک ملٹری مائٹ، ایک اکانومی کے ساتھ دنیا کی ون آف دا ہیوج اکانومی، جبکہ آپ جانتے ہوں گے کیلیفورنیا الون از دی 5th لارجسٹ اکانومی. تو وہ اپنا وہ مناسب کردار فیوچر میں نہیں دیکھتے. جو امریکن ایک جسے کہنا چاہیے ہیجمنی تھی، وہ ہیجمونک ماڈل کافی حد تک افیکٹ ہوا ہے، وہ ٹوٹا ہے. اور مڈل ایسٹ کی جنگ میں بھی ان کی توقعات پوری نہیں ہوئی جو اسرائیل سے وہ توقع کر رہے تھے. تو دیر فور یہ اب کنکلوژنس کو جو ڈرا کر رہے ہیں بیٹھ کے، اس میں وہ کئی آپشنس کو دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ قربت اختیار کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مستقبل میں ممکنہ طور پہ اگر چائنا کے ساتھ ان کی ہیوی ملٹری انگیجمنٹ ہوتی ہے تو پاکستانیز کیا کریں گے. یہ غالباً اسیسمنٹ ہے وہ فورسی کر چکے ہیں کافی حد تک. پازیٹیو نیگیٹو؟ ہمارے حساب سے وہ نیگیٹو ہوگا. دے ہیو اے پرسیپشن نا سر، دے ہیو اے پرسیپشن مسلمان کے بارے میں، مشرق کے بارے میں، مغرب کا اور کرسچن دنیا کا، اور جن کی الائنمنٹ جیوز ایلیٹس کے ساتھ ہے، وہ اپنے آپ کو ماسٹرز آف دا ورلڈ کہتے ہیں. تو دیر فور وہ ایک بنیادی حقیقتیں ہیں. اس کے ہوتے ہوئے پاکستان میں وی شوڈ ناٹ بی کمپلیسنٹ، خوش فہم نہیں ہونا چاہیے. اچھا، لاسٹ کوشچن ڈاکٹر صاحب، رشیا، انڈیا اور چائنا سر
یہ مطلب چائنا کا انڈیا کے ساتھ تھوڑا سا کنفلکٹ رہا ہے، لیکن رشیا کے ساتھ وہ بڑا کلوز رائزان میں رہا ہے، رشیا اور چائنا بھی بڑے کلوز رائزان میں رہے. تو ان دونوں میں، رشیا اور چائنا میں، انڈیا فٹ ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ایسا ہو سکتا ہے ان فیوچر، ایسا ہو سکتا ہے، یہ تمام امکانات موجود ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ پاکستان مکمل طور پہ امریکی کیمپ میں چلا جائے گا، یہ ناممکنات میں ہے. اب اس وقت یہ ناممکنات میں، کیونکہ پبلک پرسیپشن ٹورڈ امریکہ بھی کافی حد تک تبدیل ہو چکا ہے. آپ یہ دیکھیں پاکستان میں 2 ایسے پولیٹیکل لیڈرز، ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان، ان دونوں نے اینٹی امریکن کارڈ کو استعمال کیا اور کم سے کم وقت میں انہوں نے اس کو پاپولر کر دیا. اینٹی امریکنزم یا اینٹی امریکنائزیشن پاکستان میں ہمیشہ سے ایک پاپولر سینٹیمنٹ رہا ہے ان پولیٹیکل لیڈرز کی وجہ سے. مجھے کوئی ایسا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بتائیں جس نے اینٹی امریکنائزیشن کو پروموٹ کیا ہو پاکستان میں. اپیرنٹلی تو نہیں کیا، بٹ بٹوین دا لائنز وہ کرتے رہے ہیں. امریکیوں کو چکر دینا یہ ہمارے سول حکمرانوں کے لیے ممکن نہیں ہے، اور ہم کامیابی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. Americans, I vividly remember, I heard an American saying, we want to save Pakistan from Pakistanis. Right? تو یہ ایک پرسیپشن امریکہ میں بنا ہوا ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، لاسٹ ابھی امریکن اگر یہ وار انڈسٹری کولیپس کرتی ہے ورلڈ میں پورے میں، جی، اور پھر امریکن کیا کریں گے؟ اس کے پاس دوسری کون سی انڈسٹری ہے جس کی بیس پہ وہ سروائیو کرے گا؟ امکانات کم ہیں اس بات کے. یہ فار دا ٹائم بینگ ایک اسٹاپ کیپ ارینجمنٹ ہے. یہ امریکنز یہ ہونے نہیں دیں گے، they won't سکون سے بیٹھنے نہیں دیں گے. they won't let their military industrial complex die. وہ نہیں مرنے دیں گے اس اپنے کیمپ کو. یہ دنیا میں کانفلکٹس، یہ سب چیزیں پروموٹ ہونی ہے. یہ لارجر ایجنڈا ہے سر. یہ ایک اسٹاپ کیپ ارینجمنٹ ہے جس میں اسیسمنٹ کی جا رہی ہے ٹو مائی مائنڈ کہ ان فیوچر جو پولیٹیکل سیناریو بنے گا دنیا کا، اور جس میں بہت سے ملٹری انیشیٹو لیے جائیں گے، اس میں کون سا ملک کیا رول پلے کرے گا، کون کو کس کے ساتھ لڑائیں گے ہم. ابھی آپ 4 ماہ میں دیکھ چکے ہیں. 4 مہینے میں انہوں نے 2 ایشین کنٹریز کو اسیس کیا. ون واز پاکستان، دی ادر واز ایران. اب انہوں نے جو کنکلوژن ڈرا کیے ہوئے ہیں اس میں خاموشی آپ کو نظر آتی ہے. پاکستان کی طرف کچھ ان کا لائزون، کچھ ان کی لیننگز آپ کو، اور ممکن ہے یہ سب کچھ بائی ڈیزائن ہو. اور انڈینز جو نیکسٹ گورنمنٹ آئی فور سی کہ جو کانگریس لیڈ الائنس ان فیوچر میں پلیس ان ہو سکتا ہے، ممکن ہے امریکنز اس کے ساتھ اچھے لائزون میں ہو سکتا ہے. وہ پولیٹیکلی مودی کو ڈسکریڈٹ کرانا چاہتے ہیں، اس میں یہ فیکٹر ہو سکتا ہے. اگر ان کی آلریڈی کسی قسم کی کمٹمنٹ یا ان کی گپ شپ ہو چکی ہے اینٹی مودی پولیٹیشینز اور اپوزیشن کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے یہ سب کچھ بائی ڈیزائن ہو رہا ہو، اور مودی کو فردر پولیٹیکلی ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے، ان پاپولر کرنے کے لیے الیکشن چناؤ میں ہو سکتا ہے یہ ایک. اور امریکنز اس طرح کی ریجیم چینج کرتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. تھینک یو. ہم نیکسٹ پہ کوشش کریں گے کہ ایک ہم یہ فارن پالیسی پہ بھی ہم ایک سیشن رکھیں، اور ساتھ ایجوکیشن پہ بھی آپ کی ایکسپرٹیز، کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایک بڑے معتبر ادارے میں پرفارم کر رہے ہیں. تو ہم ایجوکیشن پہ بھی، کیونکہ یہ ایجوکیشن ہمارے ساتھ جو اس وقت ہماری حالت ہے پوری دنیا میں، ایجوکیشن کہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہے اور ہمارا ملک کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے، تو اس پہ ہم آپ کے ایک ریکویسٹ کریں گے. جی آپ سے ٹائم لیں گے. جی اگین جی آپ کا بہت شکریہ. یہ تھا آج کا پروگرام، اور اس میں کیونکہ ایشوز بہت سارے ہیں، ملک بہت سارے ہیں، اور جو سپر پاورز بننے کی طرف جا رہے ہیں، کچھ بنے ہوئے ہیں. تو ابھی ہم پاکستان کی جو فارن پالیسیز ہے اس کو ہم کوئی کنکریٹ کنکلوژن کی طرف نہیں لے کے جا سکتے کہ یہ راستہ ہوگا جی ہمیں اس پہ چلنا چاہیے. ہمیں آپشنز اوپن رکھنی چاہیے، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بیلنس پالیسیز بنانی چاہیے، جو ہماری جو جیوگرافی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم نے کس کے ساتھ کتنا ڈسٹینس رکھنا ہے اور کس سے کتنا کلوز ہونا ہے، اور اس کلوز ہونے میں بھی ہم کتنا ڈسٹینس رکھیں گے. بڑی یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، بڑی ڈیپتھ میں ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بھی ڈسکس کر رہے ہیں. تو ہم اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور سیشن بھی رکھیں گے. ابھی تک جو ہماری کنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہم موومنٹ ہماری جو ہے وہ
اس ٹائم پہ حساب سے بڑی رائٹ موومنٹ ہم نے چلائی ہے کہ اگر ہم اس موومنٹ سے ہٹتے ہیں تو ہمیں اس کی بڑی زبردست پرائس پے کرنی پڑے گی، جو وہ ہم اس وقت اپنے ملک کو بچا رہے ہیں۔ جو بھی حالات ہیں وہ آگے جا کے ہم اس کو بہتر کرنے کی پوزیشن پہ آ جائیں گے۔ ہوپ سو۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ محترم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔